آپ یقین کریں کبھی بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک اجتماع میں ایک پروگرام میں میں گیا تو وہاں قاری صاحب نے ایک صاحب کا MP صاحب کو بلایا ہوا تھا. تو کھانے کی میز پہ بیٹھے تو وہ علماء کو نصیحتیں کر رہے تھے. آپ لوگ یہ جمعہ پڑھایا کریں, آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ کہاں چلے گئے, آپ لوگوں کو لڑائے نہیں. تو میں اس لیے خاموش رہا کہ اب انہوں نے فنڈ بھی دیا ہوگا, علماء بیچاروں کی مجبوری ہوتی ہے, جیب سے کہاں خرچ ہو سکتا ہے, اتنے پیسے نہیں ہوتے. کسی جگہ سے اب وہ نصیحتیں کرنے لگ گیا, آپ لوگ ان کو جمع کریں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اگر خودداری ہو نا تھوڑے پہ گزارے کا تو پھر ان جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ جب ان سے کوئی تھوڑا سا آپ توقع رکھتے ہیں پھر یہ ظلم کرتے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگا جی میں آپ کو مضمون دیتا ہوں اگلے جمعے کا, آپ نے اگلے جمعے یہ تقریر کرنی ہے. تو پھر میری بھی کئی دفعہ مجبوری ہے, کچھ رگیں ایسی ہیں جو نہیں سانس لینے دیتی. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, پھر کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. تو کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے نا, ایک سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. تو وہ مطلب اس نے سمجھا کہ سارے ایسے ہیں. تو کہنے لگا جی پھر بولے آپ وعدہ کرتے ہیں. میں کیا چوری صاحب کی کم کر دے ہو, کہتا پانڈے بنانے. میں کیوں ہی بنایا کرو تیار نہ, یہ علماء کے معاملات میں مداخلت بند کر دیں. آپ کو کیا پتا کیا موضوع بیان کرنا ہے, آپ علماء کو مشورہ دیں گے, جائے کام کریں اپنا. کبھی کسی نے اٹھ کے پائلٹ کو مشورہ دیا کہ جہاز صحیح چلا, اس کے پاس ٹریننگ ہے, وہ مرضی کرے گا, جس طرح کا اس کا دل کرے گا وہ چلائے گا. کبھی کسی نے بس کے ڈرائیور کو اٹھ کے مشورہ دیا کہ یہ والا گیئر لگا, گاڑی یہ گیئر مانگ رہی ہے. آپ خدا کا خوف کریں, یہ 8 سال مدرسے میں پڑھا ہے, اس کو پتہ ہے اس نے کیسے کر کے دین چلانا ہے. اور علماء نے الحمدللہ علماء یہ جتنی آپ کو کہتے ہیں نہیں مولویوں نے کیا کیا ہے, تو میں نے کہا مسجدیں کم ہوتی ہیں, قرآن سنانے والے زیادہ ہوتے ہیں. یہ علماء کی محنت ہے اللہ کے فضل سے. ہر مسجد میں اذانیں ہوتی ہیں, جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, یہ علماء کی محنت. اور پھر میں نے ان سے قبلہ سے بھی عرض کی, میں نے کہا چھوڑ دے آپ ہمیں بلائیں, مسجد والا اسپیکر چلائیں, اب کوئی بندوبست نہ کریں, اب مسجد کی چٹائیاں بچھائیں. ہم کو محتاج ہے کہ ہمیں بہت زیادہ بندوبست ہوگا تو نوٹ گریں گے تو تب بھی تقریر ہوگی. یہ رسول اللہ کا دین ہے. اگر کفار مکہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے اکیلے جناب ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی شانیں بیان کر سکتے ہیں تو ہم بھی ہر جگہ کھڑے ہو کے بیان کر سکتے ہیں. کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. تھوڑی نا خودداری, عزت نفس. یہ غریبوں کو مشورہ دے رہا ہوں, چھوڑ دیں آپ چودھریوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ چھوڑ دیں ان کی پرواہ کرنی. آپ ایک ایک بچے کو خود خرچ اٹھائیں, آپ خود دیکھیں ہم نے کیسے ان کو لے کر کے آگے جانا. خودداری سے جیئیں, عزت نفس. ایک بات مجھے بتاؤ, جس نے حرام کا مال کمایا ہے اور روزانہ چھوٹے گوشت سے روٹی کھاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے یا جو حلال کھاتا ہے پر اچار سے کھاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ آپ عجیب بات کرتے ہیں میاں. میرے ابا جی سے ایک دفعہ میں نے پوچھا ابا جی آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے جو پتر بھوک لگی ہوئے تو ہر شے پسند ہوں تے نمے لگی ہوئے تو نخرے ہی ہوندے نے, اور دوپہر کو بھوک لگی ہو تو اچار بڑا چسکا دیتا ہے, کبھی کھا کے دیکھیں. شرط یہ ہے کہ بھوک لگی ہو. چٹنی کی جو لذت ہوتی ہے وہ اور ہوتی کوئی نہیں. آپ مہربانی کریں, گڑ سے بھی روٹی گزر جاتی. میں نے الحمدللہ خود پیاز سے کھانا کھایا. میں دوپہر کو گھر آیا اسکول سے تو اماں جی سے پوچھا اماں جی روٹی ہے؟ کہنے پتر کوئی نہیں. تو میں نے کہا میں نے کھانا کھانا ہے. تو اماں کہنے لگی بیٹے دو ہی حل ہے, یا تو میں کسی سے قرض لوں اور تمہارے لیے 2 ٹائم سالن پکایا کروں, اور یا پھر تم سیانے ہو جاؤ. تو میں نے کہا جی نہیں آپ قرض نہیں لیں, آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو کہنے لگی تمہارا ابا کھا کے گیا ابھی پیاز کے ساتھ روٹی, گزر جائے گی. میں نے کہا آپ لائیں انشاءاللہ گزرے گی, کیوں نہیں گزرے گی, حلق سے گزرے گی. کیا اس میں حرج ہے؟ آپ اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھیں. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. آپ چھوٹی مسجد میں گزارا کریں. آپ خودداری سے جیئے. عزت نفس حسن ہے زندگی کا, یہ اخلاق ہے میرے رسول پاک کا. پڑھو ترمذی شریف, حضرت صوبان بن مالک کو سامنے بٹھا کے نبی پاک نے فرمایا سجنا تجھ پہ پیار بڑا آ رہا ہے. حضور حکم کرے, فرمایا حکم یہ ہے کہ ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر, ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. یا رسول اللہ حکم کرے تو نبی پاک نے فرمایا تو وعدہ کر, کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا.
اور میں وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. چھوڑ دنیا داروں سے مانگنا ہے تو رب سے مانگ، رب کے رسول سے مانگ. آپ یہ کیا بات کرتے ہیں بھائی؟ وہ ایک شاعر تھا نا، کبھی گزر رہا تھا پاس سے، تو یہ شاعر ناراض نہ ہو جائے، میرا بڑا اچھا شعری ذوق ہے. شاعر ناراض، کئی دفعہ شاعروں کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ قابل رحم ہوتی ہے. وہ چادر سی اوڑھ لیتے ہیں بیچارے اور سردیوں کی راتوں میں بھی چوکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو ایسا ہی کوئی شاعر بیٹھا تھا تو ایک سیٹ گزرا تو اس نے 5 روپے نا پھینک دیے. وہ شاعر نے بلایا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حالت بڑی عجیب تھی تو میں نے کہا چلو خرچہ چل جائے گا. تو اس نے کہا اٹھا اپنے پیسے، میرا تو عشق میں یہ حال ہے ورنہ میں کوئی سیٹھوں کا محتاج تو نہیں نا. اس نے ایک شعر کہا تھا، مجھے زندگی بھر رہ گیا، کبھی کبھی جب اپنی موج میں ہوتا ہوں تو اکیلا بھی پڑھتا رہتا ہوں. وہ شاعر اس سیٹ سے کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. ہارون رشید بیٹھے گزر رہے تھے تو حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے. تو بہلول دانا زمین پہ بیٹھے، ہارون رشید ہاتھی کی سواری کر رہا تھا، لشکر تھا دائیں بائیں آنا جانا. بہلول دانا زمین پہ بیٹھے تھے، مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے. ہارون رشید آیا، السلام علیکم بابا جی کیسے ہو؟ فرمایا بڑا شکر ہے اللہ کا. یہ شکر ہوتا ہے مزیدار قسم کا. میں نا مدرسے میں لگے ہوئے تھے مستری، تو ایک طالب علم بڑا پریشان رہتا تھا کہ روٹی جو ہے نا وہ اس طرح کی پکنی چاہیے. تو میں نے اس کو بلایا کھڑکی سے، میں نے کہا ادھر آ تجھے ایک منظر دکھاؤں. وہ مزدور نا دوپہر کو روٹی لاتا ہے ساتھ، دیہڑی لگا ہوتا ہے نا جو. تو میں نے کہا وہ دیکھ مزدور کھانا کھانے لگا ہے. وہ اچار 2 روٹیوں کے بیچ رکھ کے لایا ہے اور پھر ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے اس نے ہاتھ دھوئے، پھر پانی کا گلاس بھرا، پھر اس نے جب روٹی کھولی نا تو وہ پونے کو بھی سارا اچار لگا ہوا تھا، اور پھر اس نے کئی دفعہ بسم اللہ پڑھی. اور پھر جب وہ روٹی کھا رہا تھا، روٹی کھا کے پھر اس نے پونا لپیٹا اور اس کی آنکھوں میں ریت تھی، پر جب وہ شکر ادا کر رہا تھا نا اور ہاتھ باندھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، تلفظ تو اتنا اچھا نہیں تھا اس کا، پر اس کی باڈی لینگویج کہہ رہی تھی جو بیان کر رہا ہے نا وہ روحوں سے بیان کر رہا ہے، وہ اندر سے آواز آ رہی ہے اندر سے. یہ 300 روپیہ شام کو مزدور کو دیہڑی ملتی ہے تو وہ 3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے، پھر بسم اللہ شریف کہہ کے پکڑتا ہے. تو جو خطیب صاحب کہتے ہیں کہ وہ 35,000 اکاؤنٹ میں کرا دینا، انہوں نے تو کبھی بسم اللہ نہیں پڑھی. جب آپ ایسے نوٹ پھینکتے ہو تو کبھی نعت خواہ کو دیکھا بسم اللہ پڑھتے ہوئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو تو پتا ہے کہ اب کون سا شعر ہے جو بار بار پڑھوں گا تو اس پہ نوٹ آئیں گے، اس کو تو پتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نبی پاک کے طرف سے آتا ہے تو کھاتا ہوں. تو یہ کیوں کہہ رہا تھا پہلے 25,000 بھیجو تو پھر آؤں گا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تو حضور کے نام پہ کھاتا ہے نا تو پھر سیٹھوں سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مصطفیٰ کریم جب دیتے ہیں تو شان کے ساتھ دیتے ہیں اور گھر بیٹھے بٹھائے بھی عطا کر دیتے ہیں، پھر ضرورت نہیں. بہلول دانا بیٹھے تھے تو ہارون رشید قریب سے گزرا، بابا کیا حال ہے؟ کہ بڑا اچھا. کہنے لگے بابا کوئی حکم ہی کر دے. تو بابا جی مسکرا پڑے، کہنے لگے تجھے کون دیتا ہے؟ کہنے لگا اللہ. تو فرمایا مجھے. کہا اللہ. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. جا اپنا کام کر میاں، تو کس چکر میں الجھ گیا؟ خودداری سے جیئیں، عزت نفس، پھٹے کپڑے پہن کے گزارا کریں. خبردار، باوقار آدمی شاندار ہوتا ہے، باوقار آدمی شاندار ہوتا ہے. مجھے ایک بچے نے ویڈیو لا کر کے دکھائی، آپ یقین کریں میں آج تک اس بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں. کوئی غریب کا بچہ سڑک پہ پینسلیں بیچ رہا تھا تو کسی نے اس کو کہا، یہ اسی وطن کی بات، کسی نے اس کو کہا یہ بیٹے 100 روپیہ لے لو. تو کہنے لگا نہیں میرے ابا نے منع کیا. اس نے کہا پینسل کی مزدوری لینا، مسواک بیچ لینا، لیکن پتر کسی سے 100 روپیہ نہیں لینا، پھر مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر انسان کو مفت کے دسترخوان پہ مزہ آتا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، جناب عمر کے پوتے، طواف کعبہ کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے مقام ملتزم کے پاس کھڑے ہوئے تو خلیفہ عبد الملک بن مروان آ گیا. السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور میں گورنر ہوں مکے کا، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. طواف مکمل ہوا ہے، خانہ کعبہ کے گیٹ پہ کوئی حکم؟ تو حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے یار تجھے کس پاگل نے گورنر بنا دیا ہے؟
اس بیوقوف نے تجھے یہ عہدہ دیا؟ کہتے مجھے بھی کوئی مرد پہلی دفعہ ملا تھا، میرے پیروں تک پسینہ آ گیا، میں خدمت پوچھنے آیا تو انہیں کلاس لگا دی۔ کس بیوقوف نے تجھے گورنر بنایا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے تو عجیب آدمی، اللہ کے گھر میں آ کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رب کریم کے گھر کے دروازے کے پاس آ کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا، یہاں آ کے بھی میں نوابوں سے سوال کروں گا، چل دوڑ جا۔ وہ کہتے میں کانپنے لگ گیا کہ یہ کس مرد سے ملاقات ہو گئی ہے۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا، اللہ خیر کرے، مسلح کے نیچے جو مرضی رکھ دو، کوئی حال ہی نہیں الا ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں کہ کدھر سے آ گیا تو؟ چل دوڑ۔ فرماتے ہیں کہ میں نا بڑا پریشان ہوا۔ وہ خلیفہ کہتا ہے میں وہاں سے فارغ ہو کے تو باہر نکل گیا، مسجد الحرام سے باہر، جیسے آج لوگ باب عبدالعزیز سے، باب فہد سے باہر نکلتے، کہتے باہر آ گیا، وہاں کھڑا ہوا تو حضرت وہاں آئے۔ میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، ابھی کوئی حکم کر دیں۔ تو مسکرا پڑے، کہنے لگے تجھے بڑا شوق ہے تو بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ میں نے کہا حضور دین تو آپ کے پاس ہے، میرے پاس تو دنیا ہی ہے۔ تو ہنسنے لگے، فرمانے لگے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں تو اس سے بھی اس کے محبوب کے دروازے کی غلامی مانگتا ہوں، میں تو کبھی اس سے دولت نہیں مانگنے گیا تو تجھ سے مانگوں گا؟ خودداری، عزت نفس۔ میرے غریب کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا امیر کہتا ہے کہ یہ ریٹ لے لے گا، ووٹ دے دے گا، گلی بنوا لے گا، ووٹ لے لے گا۔ نہ ایسا کرو۔